پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک مولوی صاحب کی شادی کا واقعہ سنانے والے ہیں جنہوں نے اس عورت سے شادی کی جو زنا یعنی مردوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے اس عورت کے ساتھ وہ کیا جس کو دیکھ کر سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ دوستو، کیا وجہ تھی جو مولوی صاحب نے ایک ایسی عورت سے شادی کی؟ آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک امام صاحب رہتے تھے، ان کا نام احتشام تھا۔ جب وہ بچپن کی دہلیز پر پہنچے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے، لیکن باپ کی محبت نے مولوی احتشام کو ڈولنے نہیں دیا۔ ان کے والد کا نام حاجی غلام دین تھا۔ انہوں نے بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اپنے بیٹے کی پرورش کی اور اسے دین کی ایک ایک بات سمجھائی، اور یہ باپ کی تربیت کا اثر تھا کہ مولوی احتشام بچپن سے ہی سلجھے ہوئے نیک انسان کے روپ میں ڈھلتے گئے۔ جب مولوی احتشام 20 سال کے ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا سایہ بھی چھن گیا، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ مولوی احتشام کی زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، کبھی کوئی شکوہ لبوں پر نہ آنے دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کو بے آسرا نہ ہونے دیا، کیونکہ وہ نیک شخصیت تھے، اچھا اخلاق تھا۔ بس اسی طور پر گاؤں کے زمیندار نے ان کا خوب ساتھ دیا اور انہیں اسی مسجد کا امام بنا دیا جہاں ان کے والد صاحب امامت کیا کرتے تھے۔ مولوی احتشام گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے اور بہت ہی کم وقت میں ان کی شرافت اور پاکیزگی دیکھ کر گاؤں کے لوگ مولوی احتشام کی بہت عزت اور قدر کرنے لگے، بلکہ لوگ دین کے مسائل پوچھنے کے لیے دور دور سے مولوی احتشام کے پاس آیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب مسجد کے ساتھ بنے ہوئے حجرے میں رہتے اور ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک دن مولوی صاحب نے ظہر کی نماز ادا کرائی تو دیکھا کہ کافی تعداد میں لوگ مسجد میں موجود ہیں۔ مولوی صاحب کو بڑی خوشی ہوئی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کافی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد گاؤں کے زمیندار مولوی احتشام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج گاؤں میں بہت ہی بڑا مقدمہ ہونے والا ہے اور آپ بھی وہاں شریک ہوں گے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، اتنے بڑے مقدمے میں میرا کیا کام ہے؟ زمیندار نے کہا، دراصل یہ ایک ایسی عورت کا مقدمہ ہے جس پر الزام ہے کہ وہ گاؤں میں بدکاری پھیلا رہی ہے، لہٰذا آج ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ آئیں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ امام صاحب نے سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے جناب۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اللہ نے چاہا تو میں ضرور آؤں گا۔ اب گاؤں میں مقدمے کے لیے لوگ آ چکے تھے۔ زمیندار کے کہنے پر مقدمہ شروع ہوا۔ ہجوم کے بالکل سامنے ایک عورت اپنے آپ کو کالے کپڑوں میں چھپائے ہوئے کھڑی تھی، ساتھ ہی اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ایک کی عمر تقریباً 12 سال اور دوسرا بچہ 10 سال کا لگ رہا تھا۔ دونوں کی شکل سے غریبی ظاہر ہو رہی تھی۔ زمیندار نے کڑک آواز میں عورت کو مخاطب کر کے کہا، عورت، تم پر الزام ہے کہ تم نے گاؤں میں بدکاری پھیلائی ہے اور تم مسلسل یہ کام کر رہی ہو۔ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ زمیندار کے سوال پر عورت کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک آدمی بولا، بس بس، یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ۔ تیرے گھر میں کافی لوگوں نے اجنبی لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، اب تم اپنی فکر مناؤ۔ زمیندار نے اس عورت سے کہا، دیکھو، تم پر جو الزام لگا ہے کسی ایک شخص نے نہیں لگایا، بلکہ درجن بھر لوگوں نے لگایا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ اس عورت نے سر جھکا کر جواب دیا، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میں ایک طوائف ہوں، ہاں میں بدکار ہوں، مجھے مار ڈالیے اور میرے بچوں کو بھی مار ڈالیے۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے بچوں کو گلے لگا کر زار و قطار رونے لگی۔ بچے بھی ماں کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر روتے رہے۔ زمیندار نے کہا، دیکھو عورت، ہمارے ہاتھ میں موت کا فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی اختیار ہے، نہ ہی ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے، لیکن تم اپنے منہ سے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا اقرار کر رہی ہو
خود ہی کہہ رہی ہو کہ تم ایک بدکار عورت ہو۔ اب جو فیصلہ ہوگا وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر زمیندار نے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور ایک آدمی کو بلا کر کہا، کیا مولوی احتشام آ چکے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں۔ اس کے بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ زمیندار نے کہا، امام صاحب، آپ نے یقینی طور پر ساری باتیں سن لی ہوں گی، آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، جی ہاں، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ جو الزام اس عورت پر لگایا گیا ہے اور جو خاتون نے جواب دیا ہے وہ بھی سن لیے ہیں۔ زمیندار نے کہا، پھر کیا رائے ہے آپ کی؟ مولوی نے کہا، وہی سلوک کیا جائے جو انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ روز قیامت انصاف نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب ہے۔ مگر سزا دینے سے پہلے آپ نے خاتون سے پوچھا ہے کہ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ زمیندار نے کڑک آواز میں کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، ہمیں تو جرم دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا، پھر معاف کرنا چودھری صاحب، آپ درست فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، آپ انصاف پسندی سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب کے اس بے باک جواب سے ہجوم میں سناٹا چھا گیا۔ چودھری کے چہرے پر بھی غصے کے آثار ابھرے، لیکن آخرکار زمیندار نے اس عورت سے کہا، بتاؤ تم نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، یعنی تم طوائف کیوں بنی؟ اس عورت نے درد بھرے انداز میں کہا، میرے شوہر کی موت کے بعد رشتہ داروں نے میرا حال تک نہ پوچھا اور میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگے اور میرے گھر پر فاقے ہونے لگے۔ لوگوں کے گھروں پر کام کر کے کچھ ہاتھ نہیں لگا، بلکہ صرف میری جوانی کی قیمت لگی اور میری عزت داؤں پر لگی۔ معاشرے کے سبھی عزت داروں نے مجھے ذلیل پر ذلیل کیا تو میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو گئی، مگر سب کچھ میں نے اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر کیا۔ مجھے تو بھوکا مرنا منظور تھا۔ آج جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں، ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں میری شرم کو تار تار کرتے رہے ہیں۔ اس عورت کے جواب پر سب حیران اور پریشان ہو گئے اور ہجوم پر خاموشی چھا گئی اور لوگوں کے سر جھک گئے۔ مولوی صاحب نے کہا، سن لیا آپ نے؟ اگر یہ مجرم ہے تو اس سے پہلے آپ سب گاؤں والے مجرم ہیں جنہوں نے اس خاتون کو یہ پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ ہمارا پورا گاؤں اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ وہ مرد جو اس عورت کو مجبور کرتے رہے اور اس نے آخرکار اپنے بچوں کے لیے اپنی عزت داؤں پر لگا دی۔ اگر اس خاتون کو سزا دینی ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو اپنے آپ کو سزا دینی ہوگی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر زمیندار نے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں امام صاحب، میں واقعی انصاف نہیں کر پایا۔ آج سے میں اس انصاف کی کرسی کا اہل نہیں ہوں، مگر ذاتی طور پر ایک بات کا ضرور اہل ہوں، یعنی حق بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں کوئی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور زمیندار کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی، چودھری صاحب، میں کسی کی بیٹی بننے کے لائق نہیں رہی، میں داغدار ہو چکی ہوں۔ آپ کیوں اپنی عزت کو رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر خودکشی اتنا برا کام نہ ہوتی تو میں کب کا کر چکی ہوتی۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا، آپ اللہ پاک سے توبہ کریں، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بار بندہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی تو مانگے۔ اور میں آج آپ کو زمیندار صاحب کی توجہ سے آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ اگر آپ رضامند ہیں تو میں فوری طور پر آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ مجمع سے آوازیں آنے لگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے انسان اس زمین پر موجود ہوں تو شاید کوئی بھی عورت کبھی طوائف نہ بنے۔ زمیندار نے اس عورت سے کہا، بیٹی، اب اپنے گھر جاؤ، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، کل تم اپنے گھر سے رخصت ہوں گی۔ دوسرے دن سادگی کے ساتھ مولوی احتشام کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہو گیا اور مولوی احتشام نے رات شکرانے کے نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ایک بڑے امتحان میں اس امام کو سرخرو کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں امام صاحب کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی
اور وہ عورت جو مولوی صاحب سے منسوب ہوئی شرم و حیا کا پیکر بن گئی، گھنٹوں سجدوں میں پڑی اللہ پاک کا شکر ادا کرتی رہی۔ دوستو، اب ہم آپ کو ایک لڑکی کے انتقال کے بعد کا واقعہ بتاتے ہیں کہ کیسے اس کی قبر میں سانپ نکلا۔ جب بھی اس لڑکی کی قبر کھودی جاتی، اس میں سے ایک بڑا سانپ باہر آتا۔ اس لڑکی کے جنازے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا، یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کسی جگہ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ لڑکی کی لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی، اور ادھر اس کی قبر کی کھدائی کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میت کو قبرستان میں لایا گیا، اور لاش کو جیسے ہی قبر میں رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک بھیانک سانپ ہے۔ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس لاش کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور دوسری قبر کی کھدائی کی۔ جب قبر کھودی گئی تب قبر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پھر سے میت کو لایا گیا اور قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا وہی سانپ اس قبر میں بھی موجود ہے جو سانپ پہلی والی قبر میں تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تیسری قبر کھودی، مگر اس قبر میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ ان لوگوں نے ایسے ہی بہت ساری قبریں کھود ڈالی، مگر ہر قبر میں وہی بھیانک سانپ موجود تھا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے علماء کرام سے رابطہ قائم کیا تو مولانا صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی نے دنیا میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا۔ اس لڑکی کی سزا اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے۔ تم جہاں پر بھی اس لڑکی کے لیے قبر کھودو گے وہیں پر اس سانپ کو موجود پاؤ گے۔ تم لوگ اسے اسی حالت میں دفن کر دو۔ آخر کار اس لڑکی کو اس سانپ کے ساتھ ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوا ہوگا۔ تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ستانے لگی، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کے لیے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر جا کر پوچھا کہ آپ کی لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو دے رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا باپ رونے لگا اور روتے ہوئے کہا، مجھے یہ بات بتانے میں شرم آتی ہے، لیکن سنو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ اور کسی کے اوپر یہ عذاب نہ آئے کہ اگر میری بیٹی دنیا میں بے پردہ رہا کرتی تھی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے گھوما کرتی تھی اور لڑکوں کے ساتھ جھوٹی محبت کیا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی لڑکی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے ایک بات بھی نہیں سنی۔ استغفر اللہ۔ محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا کہ اس کو ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستو، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہے، لیکن ہم لوگ اس دنیا کے رنگ رلیوں میں قبر کو بھول چکے ہیں، مگر قبر ہمیں نہیں بھولی۔ قبر ہمیں ہر وقت یاد کرتی ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں مچھر بھی کاٹ لے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، تو اگر ہماری قبر میں سانپ نکل آئے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا پروردگار تو ہم لوگوں کو معاف کر دے اور اپنے محبوب کے صدقے میں بے حساب مغفرت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔